خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ حروف کی صحیح ادائیگی ضروری ہے۔ اکثر لوگ طا، تا، سین، صاد، ثا، الف، عین، الف، حمزہ، عین، ہا، حا، ضاد، ذال، ظا میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم یعنی را کے بجائے زا پڑھ دیا، نماز جاتی رہی۔ لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ خبردار خبردار خبردار، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کرے۔ اور اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جس کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ جس نے رات دن کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جسے بعض لوگوں سے صحیح حروف ادا ہوتے ہی نہیں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کرے، اور زمانہ کوشش میں وہ معذور ہے، اس کی اپنی نماز ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی دوسروں کے بھی غلط ہوں تو زمانہ کوشش میں ایسوں کی امامت کر سکتا، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو خود اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ پیارے باپا جان، آپ کی یہ پیاری پیاری باتیں سن کر قرات کی اہمیت کا تو اندازہ ہو گیا۔ اب اپنی مصروفیات کی بنا پر، کاروباری مصروفیات تو بال بچوں کی وجہ سے، اب کیسے ممکن ہے کہ اپنی قرات درست کر لی جائے؟ واقعی وہ مسلمان بڑا بدنصیب ہے جو درست قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتا۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں۔ ان میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ نیز بالغان کو عموماً بعد نماز عشاء حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ کاش تعلیم قرآن کی گھر گھر دھوم پڑ جائے، کاش ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے وہ دوسرے اسلامی بھائی کو سکھانا شروع کر دے۔ اسلامی بہنیں بھی یہی کریں، یعنی جو درست پڑھنا جانتی ہیں وہ دوسری اسلامی بہنوں کو پڑھائیں، اور نہ جاننے والیاں ان سے سیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر تو ہر طرف تعلیم قرآن کی بہار آ جائے گی، اور سیکھنے سکھانے والوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت شوق سے کرنا ہمارا کام ہو جائے۔ اب یہ مدنی منوں کے جو مدرسے ہیں وہ دن کو ہیں، مدرسۃ المدینہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے، اور بڑے اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ رات کو ہوتے ہیں۔ اسلامی بہنیں، بڑی اسلامی بہنوں کے بھی دن کے،
لیکن اس طرح بھائیوں کے عموماً عشاء کے بعد کئی فجر کے بعد بھی لگتے ہیں. تو اس طرح وہ دن کے وقت سہولت اپنے حلقے کی اپنے علاقے کی سہولت کے مطابق دن میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں, رات میں پڑھیں. اور رات کو بہت مختصر 41 منٹ کا مدرسۃ المدینہ عام طور پہ قائم ہوتا ہے, اور ایسے مدرسے شاید ہزاروں ہوں گے مدرسۃ المدینہ کے نام سے دعوت اسلامی میں, جہاں بالغان کو تعلیم دی جاتی ہے اور بالکل مفت. مدنی منوں اور منیوں کے بھی مفت ہوتے دن کو. تو یہ اس میں آپ ضرور سیکھ لیجئے. اور یہ بتا دوں کہ یہ لوگوں کی غفلت و دوری کی وجہ سے اتنے مختصر مدرسے ہیں. رات دن کوشش کرنی ہے. تو یوں سمجھو کہ 41 منٹ میں آپ کو طریقہ بتا دیا جائے گا کہ اس کا مخرج یہ ہے اور اس کو اس طرح ادا کرنا ہے. اب آگے آپ کو دن رات اس پر لگے رہنا ہے. جب تک آپ ہاتھ دھو کر کسی کام کے پیچھے نہیں پڑتے ہوں گے اس وقت تک کام ہوتا نہیں. تو اس میں بھی آپ کو لگن اور دھن ہونی چاہیے. بعض اسلامی بھائی ملتے ہیں کہ میرے مخارج درست نہیں ہوتے. تو بعض کیا, مجھے تو بے شمار ملے کہ میرے مخارج درست نہیں ہوتے, اتنے عرصے سے قاعدہ پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا, قاعدے پر ہی ہوں ابھی تک. تو وہ بیچارے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ رات کو جب مدرسۃ المدینہ بالغان میں جاتے ہیں تو وہ پڑھ کے جب قاعدہ بند کرتے ہیں تو دوبارہ پھر جب رات کو مدرسۃ المدینہ میں آتے ہیں اس وقت قاعدہ کھولتے ہیں. اس طرح تھوڑی یاد ہوگا. اب دیکھیں نا کہ ایک طالب علم ہے, وہ 4-6 گھنٹے تو پڑھتا ہے اسکول میں دنیاوی تعلیم کا, پھر اس کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کیا جاتا ہے, تو ٹیوٹر اس کو پڑھانے آتا ہے. پھر ٹیوشن سینٹر میں بھی وہ جاتا ہے اور رت جگہ کر کر کے وہ پڑھتا ہے. یعنی دنیاوی تعلیم میں اتنا انہماک, مگر افسوس اخروی تعلیم آخرت میں کام آنے والی تعلیم جو ہے اس کے لیے بالکل مر کے وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھتے ہیں دنیاوی تعلیم, اور بالکل ریگولر دن کو ان کو وقت ملتا ہے. رات کو کون اسکول چلاتا ہے, دینی کو تو پڑھتے ہیں. لیکن کالج بھی دینی کو ہوتے ہیں, رات کو نہیں ہوتے نا کالج, یہ بھی دن کو ہوتے ہیں. تو دنیاوی تعلیم ساری دن کو, سب وقت ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم. لیکن اللہ کا دین سیکھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے تو ہاتھ جوڑو, پیر پکڑو, محنتیں کرو. آ گئے تو ان کی مہربانی, تھوڑی دیر کے لیے آ گئے. 41 منٹ کا مدرسہ رات کو, اس میں بھی گھر سے بلا کر لاؤ تو یہ بیٹھے, تو پھر چند روز آئے تو پھر غائب, تو پھر ڈھونڈو بھائی یہ کہاں گئے. کوئی پائی پیسہ نہیں, قاعدہ بھی فری, بھائی ہم قاعدہ آپ کو دیں گے, کہیں آپ پڑھتے ہو تو آپ 2 روپیہ قاعدہ بھی مت خریدو, ہم آپ کو دیں گے. آپ کی مہربانی ہوگی, بڑا احسان ہوگا کہ ہم سے آپ پڑھ لیں, ہے نا. ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح لجاجت کر کے, انفرادی کوشش کر کے, گھر سے بلا کر, ان کو لا کر پڑھانا ہوتا ہے. مگر وہی کہ وہ چند منٹ پڑھیں گے اور پھر دن کو کھولیں گے نہیں, اسی وقت آ کے دوسرے دن کھولیں گے تو کیسے یاد ہوگا. ابھی چند روز آئیں گے تو دے چھٹیاں, اگر سختی کا تو تصور نہیں ہے تو پکڑ کے زبردستی باندھ کے تو رکھا ہے اس کو کہ پڑھ بھائی. اب اس پہ سختی کی یا ڈانٹ پلائی تو پھر اس نے کہا نا. تو دین کی تعلیم کا معاملہ کتنا مظلوم ہے. آپ کو رحم نہیں آتا, میرا تو پھوٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے کہ اتنا مظلوم ہے دین کا معاملہ کہ ہم اتنی منتیں کرتے ہیں. جیسے اجتماع کے لیے, مدنی قافلوں کے لیے کتنی منتیں کرتے ہیں, ہاتھ میں کون آتا. میں یقین مانے کہ میں نے اپنی زندگی میں اجتماع کی دعوتیں جو شروع میں نے بہت بیانات کیے ہیں, گلی گلی جا کر, کریا, گاؤں شہر جا کر, اور میں نے لاکھوں کو میں نے ہاتھ اٹھوائے ہوں گے کہ اتنے اجتماع کی پابندی. میں کہتا ہوں کہ جتنوں نے ہاتھ اٹھایا اور مجھ سے وعدے کیے نا,